ناظرین، اس وقت جو سب سے بڑی کیوریوسٹی ہے، جو سب سے بڑا سوال ہے پاکستان میں، وہ یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر، آرمی چیف جنرل عاصم منیر دورہ برطانیہ میں کیا کر کے آئے؟ کیا تھا وہاں پہ؟ کیا کرنے گئے تھے؟ ایسا کیا کوئی یہ دورہ جو ہے یہ عام سا دورہ تھا کسی آرمی چیف کا جیسے ہوتا ہے آرمی چیفز کے دورے، یا یہ بہت اہم تھا؟ تو اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں۔ آفیشلی ظاہر ہے اس کی انفارمیشن بہت کم ہے، اس کی بہت ریزنز ہیں، تو ہم تو اسی لیے ہوتے ہیں نا کہ آپ کو وہ انفارمیشن دیں جو نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ اس دورے سے جو بہت سے جگہوں پہ درجہ حرارت بڑھا، بہت سے مطلب لوگوں کو مسئلے مسائل ہوئے، اور اس میں خاص طور پہ پاکستان مخالف لوگوں کو، تو وہ کیوں ہیں، اور یہ دورہ کس چیز کی پیش بندی ہے، یہ ضروری ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں بتاؤں کہ پاکستان جو ہے یہ کوئی بتانے کی چیز نہیں ہے، یہ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان دنیا کی سیکیورٹی، دنیا کے امن جو ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ جب ہم امن کی بات کرتے ہیں تو وہ تنازعات کے مقابلے میں امن ہوتا ہے، تو اس میں پاکستان ایک کی پلیئر ہے، ایک بڑا پلیئر ہے، اس کا بہت بڑا رول ہے۔ ہماری جو پوزیشن ہے، اسٹریٹجک پوزیشن جہاں پہ ہم ہیں، پاکستان ہے، اس کے ارد گرد ہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے پوری دنیا کا۔ تو اس لیے پاکستان کی آرمی، پاکستان کا آرمی چیف ظاہر ہے کہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ مطلب بجائے اس کے کہ کسی اور ملک کا آپ نام لیں، اس کے آرمی چیف سے زیادہ، سوائے امریکہ، چین، برطانیہ، اس کے علاوہ باقی تمام ممالک کے آرمی چیفز آرمی سے کے مقابلے میں زیادہ اہم آرمی ہے پاکستان کی، زیادہ ایون انڈیا کے مقابلے میں۔ انڈیا کن معاملات میں آتا ہے؟ ما سوائے ایک وہ چائنا کے خلاف استعمال ہو رہا ہے امریکہ کے ہاتھوں میں، اور اس کے علاوہ اس کی کیا پوزیشن ہے ملیٹرلی دیکھا جائے، یا اس کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو پاکستان اس لیے اہم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے سی پیک گزرنا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ افغانستان ہے، افغانستان جو ہے وہ مسائل کی جڑ ہے، گڑھ ہے۔ میں اس لیے کوئی افغانستان کو دوش تو نہیں دے رہا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ ساتھ ہمارے ایران ہے، مسائل میں گھرا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ تنازع کس کا ہے؟ امریکہ کا اور اسرائیل کا، اور اس سے آگے غزہ، اس وقت جنگ ہے وہاں پہ، اتنی بڑی جنگ ہو رہی ہے، اور پاکستان رشیا کے ساتھ اس کے جو تعلقات ہیں، اور پھر یہ کہ یوکرین، تو یہ ساری چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ ادھر کشمیر جو ہے وہ تنازع کا بہت بڑا وجہ ہے اس خطے میں۔ تو یہ ہے پاکستان۔ تو اس کا آرمی چیف اگر برطانیہ جاتا ہے تو وہ عام دورہ نہیں ہے، اس لیے عام نہیں ہے کہ برطانیہ، پاکستان اور انڈیا کے معاملات جو امریکہ کے ساتھ ہوتے ہیں اس میں اس کا درمیان میں میجر رول ہوتا ہے۔ یہ برج بھی کرتا ہے، یہ پوسٹ مین بھی بنتا ہے، یہاں پہ بیٹھ کے ڈسکشنز ہوتی ہیں، معاملات کی ان ڈیپتھ چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ واشنگٹن کے دورے پہ کوئی گیا ہے، وہاں پہ جا کے گپ شپ ہوئی ہے، وہ گپ شپ ہوتی ہے، وہ معاملات کو شاید آخری شکل دینا ہوتی ہے۔ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ برطانیہ میں بیٹھ کے، اور میسج کس روٹ سے آتے ہیں؟ سعودی عربیہ سے۔ تو ان سب ممالک کا، جن کا میں نام لیتا جا رہا ہوں، پاکستان سے بہت قریبی تعلق ہے۔ تو اس لیے آرمی چیف وہاں ایسے نہیں گئے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان کے اندر اس وقت بہت مسئلہ ہے۔ طالبان اس وقت ان کے درمیان جتنی بڑی پھوٹ ہے یہ کبھی نہیں ہوا۔ 3 سے 4 گروپ جو ہیں وہ ملک سے باہر جا کے بیٹھ گئے، ان کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہے اس وقت، اور طالبان کی امریکی امداد بند ہو چکی ہے۔ تو اب افغانستان میں ایک بہت بڑا میس ہے، اور میس جو ہے وہ بڑھنے جا رہا ہے۔ تو اس میں پاکستان کا رول، پاکستان آرمی کا رول آف کورس بہت زیادہ ہے، اور یہ امریکہ کا ڈائریکٹ کنسرن ہے افغانستان۔ اور اس سے بھی پہلا جو کنسرن ہے وہ سی پیک ہے۔ تو سی پیک میں چائنا نے، ہماری اور چائنا کی دوستی کی جو ایک خوبصورتی ہے، ایک اور پہلو ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ چائنا نے ہمیں کبھی نہیں کہا کہ آپ تعلقات کو ختم کریں امریکہ کے ساتھ، یورپ کے ساتھ، اور ٹوٹل میرے
میری آ کے تو اس میں بغل میں بیٹھ جائے. نو, انہوں نے کہا کہ آپ اپنے تعلقات رکھیں بلکہ اس کو بیلنس رکھیں. چائنا کی اپنی پالیسی بیلنس چلنے والی ہے کیونکہ وہ تو بزنس کرتا ہے, وہ جنگیں تھوڑی کرتا, وہ تو کمائی بزنس سے کرتا ہے, وہ جنگوں سے تو نہیں کرتا. اور وہ جو ملٹری وہ اپنی بڑھا رہا ہے فورس کو, ملٹری مائٹ کو, وہ تو اس کی حفاظت کے لیے کر رہا ہے. تو یہ دوسرا بڑا مسئلہ. اور تیسرا بڑا مسئلہ ایران, کیونکہ چیس پہ بیٹھ کے, ٹیبل پہ بیٹھ کے دو پلیئرز نے ایک دوسرے کو لین دین کرنا ہے. ٹرمپ نے یوکرین دے دیا, میں نے پہلے بھی ایک اپنے ویلاگ میں کہا, تو اس کے جواب میں پوٹن کیا دے گا؟ پوٹن بھی تو کچھ دے گا نا. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ دے رہا ہے اور دوسرا بیٹھ کے لے رہا ہے اور وہ آگے سے اس کو دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو پوٹن کے پاس دینے کو کیا کیا ہے؟ کیا چائنا کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں, ٹھیک ہے, بلاک ڈسکس کر لیتے ہیں. نارتھ کوریا کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں, شمالی کوریا اور ایران. تو چائنا ہے, اور نارتھ کوریا بھائی وہ تو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہاں وہ کسی کے ساتھ ہے تو اور بات ہے, وہ کسی کے ہاتھ کے نیچے نہیں ہے. اور پھر رہ کون جاتا ہے؟ ایک ایران. تو ایران دے گا نا اس کو, اس کے جواب میں, تو پھر ایک کنفلکٹ ہے. اور پھر اس میں سعودی عرب جڑا ہوا ہے غزہ اور ایران اور سارے معاملات میں, اور سعودی عرب ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے, ہم سعودی عرب کے ساتھ ہیں. تو یہ تھے سارے معاملات جن کو ڈسکس کرنا تھا, اور ان معاملات میں بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے. اور جو آگے ظاہر ہے کہ واشنگٹن میں اور وہاں پہنچا دی جائے گی, اور وہاں پہ وہ بھی اس میں رابطے میں ہوتے ہیں, وہ ادھر سے آ بھی جاتے ہیں لوگ. اور امریکہ کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے ان معاملات میں کیا رول ہے اور کس طرح سے پاکستان کے ساتھ مل کر آپ کو چلنا ہے اور چلنا پڑے گا. یہ جو ٹرمپ ادھر سے بیٹھ کے ایک لوز کینن کی طرح بیان جاری کر دیتا ہے وہ نہیں ہوگا. لیکن وہاں ایک خدشہ بھی ہے. اب یہ دلچسپ بات ہے جو میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ کچھ کریکٹرز ہیں جو بظاہر تو پیسے لے کے بول رہے ہیں, ان کے پیچھے پیسہ بول رہا ہے. میں نہیں بولتا, میرے بچ پیسہ بولتا. تو وہ لوگ ہیں, جو ولسن ہے, وہ زلمے خلیل زاد ہے, ایک دو اور بھی تھے, وہ خاموش ہو گئے ہیں, پیسے کم ہو گئے. لیکن اصل میں اس سارے سینیریو سے یہ جو لوگ بولتے ہیں, ان سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ فائدہ اٹھاتا ہے جنہوں نے مینوورنگ کرنی ہوتی ہے, مینوپلیٹنگ کرنی ہوتی ہے, مینوپلیٹ کرنی ہوتی ہے سچویشن کو. تو وہ ہے آپ کی سی آئی اے. تو اس لیے کہ وہ تھوڑا سکریو کر کے رکھنا چاہتے ہیں. اب مشکل ہے تھوڑا, اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ امریکہ کو اس کو ٹرمپ کو پمپ کر کے, جس طرح زلمے خلیل زاد نے پچھلی دفعہ جب ٹرمپ تھا اقتدار میں اور یہاں سے امریکہ کو افغانستان سے بھاگنا پڑا تھا, تو الزام سارے کا سارا پاکستان پہ دھر دیا تھا کہ یہ پاکستان ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ ہزیمت اٹھانی پڑی ہے اور ہمیں یہاں سے بھاگنا پڑا ہے. تو اس دفعہ بھی وہ کوئی ادھر ادھر سے دور دور سے لگا ہوا ہے, ابھی تک وہ ٹرمپ کی رسائی میں نہیں پہنچا. تو اگر فرض کرو کہ یہ لوگ جو ہیں, اور جو ولسن جو پیسے لے کے ساری لابنگ کرتا ہے شروع سے, سب کو پتہ ہے, تو وہاں خیر اس کو برا بھی نہیں بنایا جاتا اس بات کو. تو یہ لوگ ٹرمپ کے کان بھر کے, تو کوئی کسی لیول پہ, کسی ہماری ملٹری لیڈرشپ کے کسی لیول پہ کوئی پابندیاں لگوانے میں یا ایک بیان ہی جاری کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو اس کو بھی کاؤنٹر کرنا ضروری تھا. اور اصل میں تو اس کا جو کاؤنٹر ہے وہ سعودی عرب نے کرنا ہے, ہمارے برادر اسلامی ملک نے, محمد بن سلمان نے, شہزادہ محمد بن سلمان. اور جن کو یہ شک ہے کہ اس کے پاکستان کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں, تو وہ اس خط کو دیکھ لے جو اس نے حکومت پاکستان کو لکھا, MBS نے. تو اس لیے یہ دورہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ یہ نہ صرف امریکہ کو یہ بتانا کہ ہمارے پاس ان مسائل کے حل کی کنجیاں ہیں, بلکہ یہ کہ اگر آپ کی طرف سے کوئی ایسی موو ہوگی تو اس کا نقصان بھی امریکہ اور اس کے الائز کو ہوگا. تو یہ بتانا اور یہ ڈسکس کرنا ان ڈیپتھ بہت ضروری تھا. یہ دورہ ہے یہ وہ والا. تو یہ ہے اصل خبر. تو باقی انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹ ہوگا میں اپڈیٹ کرتا رہوں.